اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے جو 37 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے صفین کے علاقے میں ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی ابن طالب اور دوسری طرف شام کے گورنر سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کا قتل ایک بڑا فتنہ تھا۔ دونوں طرف کے صحابہ مسلمان، دونوں قرآن اور سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ چند سال بعد 41 ہجری میں مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر متحد ہو گئے۔ عمار ابن یاسر کا قول ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سنن کبری البیہقی میں کہ اہل صفین کو فاسق اور اہل صفین کو کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور فاجر ہے اور ظالم ہے۔ تو بالکل ہم عمار ابن یاسر کے ساتھ ہم اہل صفین کو ظالم بھی مانتے ہیں اور ان کو ہم فاسق بھی مانتے ہیں، کافر نہیں مانتے، کیونکہ عمار ابن یاسر کہہ رہے ہیں ان کو کافر نہ کہو۔ جنگ صفین اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ ہے جو 37 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے صفین کے علاقے میں ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی ابن طالب اور دوسری طرف شام کے گورنر سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان، دونوں عظیم صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اصحاب، اپنے اپنے اجتہاد اور حق کے طالب۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کا قتل ایک بڑا فتنہ تھا جو امت میں خوف اور تناؤ لے آیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلے نظام کو مستحکم کرنے اور بغاوت کو ٹھنڈا کرنے کو ترجیح دی تاکہ بعد میں قاتل پر قصاص لیا جا سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار اور اس وقت شام کے گورنر تھے، ان کا کہنا تھا کہ قاتل کو فوراً سزا ملنی چاہیے۔ اسی مسئلے پر بیعت کا اختلاف شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مرکز کوفہ تھا جہاں لوگ آزاد مزاج اور قبائل میں رہتے تھے۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت، یعنی جنگ صرف دو شخصیات کا اختلاف نہیں تھا بلکہ دو علاقوں عراق اور شام کے درمیان بھی تھا۔ یہاں ایک بات واضح رہنی چاہیے، دونوں طرف کے صحابہ مسلمان، دونوں قرآن اور سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ جنگ کسی عقیدے یا دین کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، قصاص کب اور کیسے لینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ پہلے فتنے کو روکا جائے پھر قصاص لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ انصاف کے بغیر حکومت کا کوئی حق نہیں۔ دونوں اپنے اجتہاد میں مجتہد اور نیت میں خیر چاہنے والے۔ 14 صفر 37 ہجری میں دونوں فوجوں کا بڑا مقابلہ تھا۔ چند دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ اسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ فجر تک خون بہہ رہا تھا اور مسلمان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس دوران ایک اہم واقعہ ہوا۔ سیدنا عمار ابن یاسر بزرگ صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس حدیث کو دیکھ کر کچھ لوگ کنفیوز ہوئے، مگر علماء نے یہ واضح کیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے لشکر کا مقصد بغاوت، بلکہ جنگ کے انداز اور سبب کو بغاوت کہا گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے اجتہاد تھا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد زیادہ قریب حق تھا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اجتہادی خطا پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں مجتہد اگر صحیح فیصلہ کرے تو 2 اجر اور اگر غلط اجتہاد کرے تو 1 اجر۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلطی پر ہونے کے باوجود اجر ملتا ہے۔
جب جنگ شدت پر تھی، شام کے لشکر نے قرآن کو باہلوں پر اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی کتاب فیصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسے چال سمجھا، مگر ان کی اپنی فوج کے لوگ جو قرآن کے قاری اور عابد تھے، انہوں نے زور دیا کہ جنگ روکی جائے۔ آخرکار دونوں طرف سے حاکم طے ہوئے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور عمر ابن العاص۔ تحکیم کا نتیجہ الجھن بن گیا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ دونوں کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن عمر ابن العاص نے کہا کہ میں علی کو ہٹا کر معاویہ کو قائم رکھتا ہوں۔ اس سے جنگ سلجھنے کی بجائے اور الجھ گئی، اور کچھ لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی الگ ہو گئے، جو بعد میں خوارج کہلائے۔ جنگ کا کوئی فائنل فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو گئے اور 40 ہجری میں شہید ہو گئے۔ چند سال بعد 41 ہجری میں مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر متحد ہو گئے اور اموی حکومت کا آغاز ہوا۔ جنگ صفین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ یہ صحابہ کا اختلاف اجتہادی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے زیادہ قریب حق تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اجتہاد میں غلطی پر تھی۔ دونوں کی نیت اسلام کی بھلائی تھی، اور دونوں صحابہ کے لیے ہمیں عزت اور تکریم لازمی ہے۔ پہلی بات، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور قرآن میں صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی۔ دوسری بات، ان کا اجتہاد نیت میں خیر تھا، غلطی پر بھی ان کا مقام ان کے صحابی ہونے کی وجہ سے بلند ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کرو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی ان کے عمل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہمیں دونوں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو عزت اور پیار کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ ان کا اختلاف اجتہادی، اور اجتہادی غلطی بھی اللہ کے حضور معاف ہے۔